الله والله 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 الله والله 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 الله والله والله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما والحقنی بالصالحین. اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین. میں اپنی بہنوں کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 17ویں قسط لیے حاضر ہوں. آج اس میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حج کی باتیں بتاؤں گی. اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مقصد کے خاطر زمین کے پردے پر بھیجا تھا، جب وہ انجام پا چکا تو اطلاع آئی کہ تمہارا کام پورا ہو چکا. اب تم اللہ کے پاس واپسی کے لیے تیار ہو جاؤ. سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح اس واقعے کی خبر ہے. ذیقات 10 ہجری میں ہر طرف منادی ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال حج کے ارادے سے مکہ معظمہ تشریف لے جائیں گے. یہ خبر دفتن پورے عرب میں پھیل گئی اور سارا عرب ساتھ چلنے کے لیے امنڈ آیا. ذیقات کی 26 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا اور چادر اور تہبند باندھی اور ظہر کی نماز کے بعد مدینے سے باہر نکلے. مدینے سے 6 میل دور پر ذوالحلیفہ کے مقام پر رات گزاری اور دوسرے دن دوبارہ غسل فرما کر 2 رکعت نماز ادا کی اور احرام باندھ کر قصوہ نامی اونٹنی پر سوار ہوئے اور بلند آواز سے یہ الفاظ فرمائے جو آج تک ہر حاجی کا ترانہ ہے: لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اے اللہ ہم تیرے لیے حاضر ہیں، اے اللہ ہم تیرے لیے حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں. ہم تیرے سامنے حاضر ہیں، تعریف اور نعمت سب تیری ہی ہے اور بادشاہی تیری ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے بیان کرنے والے ہیں کہتے ہیں کہ ہم نے نظر اٹھا کر دیکھا تو آگے پیچھے دائیں بائیں جہاں تک نظر کام کرتی تھی آدمیوں کا جنگل نظر آتا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک فرماتے تھے تو اس کے ساتھ کم و بیش 1,00,000 آدمیوں کی زبان سے یہی نعرہ بلند ہوتا تھا اور دفتن پہاڑوں کی چوٹیاں اس کی جوابی آواز سے گونج اٹھتی تھیں. اس طرح منزل بمنزل آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ اتوار کے روز ذی الحجہ کی 5 تاریخ کو مکہ میں داخل ہوئے. کعبہ نظر آیا تو فرمایا: اے اللہ اس گھر کو عزت اور شرف دے. کعبہ کا طواف کیا، مقام ابراہیم میں کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کی اور صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر فرمایا: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی اور اسی کی حمد ہے. وہی مارتا اور جلاتا ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. کوئی اللہ نہیں مگر وہی اکیلا اللہ. اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بندے کی مدد کی اور اکیلے سارے جتھوں کو شکست دی. عمرے سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابیوں کو احرام کھول دینے کی ہدایت فرمائی. اسی وقت حضرت علی مرتضیٰ یمینی حاجیوں کے ساتھ مکہ پہنچے. جمعرات کے روز 8ویں ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مسلمانوں کے ساتھ منی میں قیام فرمایا. دوسرے دن 9ویں ذی الحجہ کو صبح کی نماز پڑھ کر منی سے روانہ ہوئے. عام مسلمانوں کے ساتھ عرفات آ کر ٹھہرے. دوپہر ڈھل گئی تو قصوہ پر سوار ہو کر میدان میں آئے اور اسی اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے حج کا خطبہ دیا. آج پہلا دن تھا کہ اسلام اپنے جاہ و جلال کے ساتھ نمودار ہوا اور جاہلیت کے سارے بیہودہ مراسم مٹا دیے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں جاہلیت کے سارے دستور اور رسم و رواج میرے دونوں پاؤں کے نیچے ہیں. عرب کی زمین ہمیشہ
انتقام کے خون سے رنگین رہتی تھی، آج عرب کی نہ ختم ہونے والی آپس کی لڑائیوں کے سلسلے کو توڑا جاتا ہے، اور اس کے لیے نبوت کا منادی سب سے پہلے اپنے خاندان کا نمونہ پیش کرتا ہے۔ جاہلیت کے سارے خون کے بدلے ختم کر دیے گئے، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا خون ربیعہ بن حارث کے بیٹے کے انتقامی خون کے بدلہ لینے کا حق چھوڑتا ہوں، یعنی دشمن کو معاف کرتا ہوں۔ تمام عرب میں سودی کاروبار کا ایک جال بچھا تھا، جس سے عرب کے غیر مزدور، آکاشتکار، یہودی، مہاجنوں اور عرب سرمایہ داروں کے ہاتھوں میں پھنسے تھے، اور ہمیشہ کے لیے وہ ان کے غلام ہو جاتے تھے۔ آج اس جال کا تار الگ کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے بھی سب سے پہلے اپنے خاندان کا نمونہ پیش کیا جا رہا ہے۔ ارشاد ہے، جاہلیت کے سود مٹا دیے گئے، اور سب سے پہلا سود جس کو میں مٹاتا ہوں وہ اپنے خاندان کا، یعنی عباس رضی اللہ تعالی بن عبد المطلب کا ہے۔ آج تک عورتیں ایک طرح سے شوہروں کی منقولہ جائیداد تھیں، جو جوؤں میں ہاری اور جیتی جا سکتی تھیں۔ آج پہلا دن ہے کہ یہ مظلوم گروہ انصاف کی داد پاتا ہے۔ فرمایا، عورتوں کے معاملے میں خدا سے ڈرو، تمہارا حق عورتوں پر ہے اور عورتوں کا تم پر ہے۔ عورتوں کے بعد انسانوں کا سب سے مظلوم طبقہ غلاموں کا تھا، جو آج اس کے انصاف پانے کا دن آیا۔ فرمایا، غلام تمہارے غلام، ان کے حق میں انصاف کرو، جو خود کھاؤ وہ ان کو کھلاؤ، اور جو خود پہنو وہ ان کو پہناؤ۔ عرب میں امن و امان نہ تھا، اس لیے جان و مال کی کوئی قیمت نہ تھی۔ آج امن و سلامتی کا بادشاہ ساری دنیا کو صلح کا پیغام دیتا ہے۔ آپس میں تمہاری جان اور تمہارا مال ایک دوسرے کے لیے قیامت تک اتنا ہی عزت کے قابل ہے جتنا آج کا دن اس پاک مہینے میں، اس پاک شہر میں۔ امن و امان کی اس منادی میں سب سے پہلی چیز اس دینی برادری کا وجود ہے، جس نے قبیلوں اور خاندانوں کے رشتوں سے بڑھ کر عرب کے سارے قبیلوں بلکہ دنیا کے سارے انسانوں میں اسلامی برادری کا رشتہ جوڑ دیا۔ ارشاد ہوا، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ دنیا کی بے اطمینانی کی سب سے بڑی چیز جس نے ہزاروں سال تک قوموں کو باہم لڑایا ہے، وہ قومی فخر و غرور ہے۔ آج اس فخر و غرور کا سر کچلا جاتا ہے۔ اعلان ہوتا ہے، ہاں، کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی بڑائی نہیں، تم سب ایک آدم کے بیٹے ہو، اور آدم مٹی سے بنا تھا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔